अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। चौधरी सरवर नो मोर। गवर्नर पंजाब साहब के लिए इमरान खान साहब का दौरा लाहौर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब चौधरी सरवर की हालिया मसरूफियात और हालिया दिनों में दिए गए बयानात और ख़ास तौर पर पार्टी के हवाले से दिए गए बयानात पर खासे नाखुश हैं। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से भी चौधरी सरवर की बहुत सारे मामलात के अंदर मुदाखलत के बारे में जो शिकायत हैं वो बढ़ गई हैं। और इस हवाले से चौधरी सरवर साहब के साथ जो आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, उस मुलाकात के अंदर कुछ सख्ती इमरान खान साहब की तरफ से की गई है। अब चौधरी सरवर साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। बैठ के अपनी मुअत्तली का, अपनी बरतरफी के फैसले का इंतज़ार करना है, या शहजाद अकबर साहब की तरह इस्तीफ़ा देना है और उसके बाद अगली मंजिल का तयन करना है। क्योंकि इस हवाले से भी अब इमरान खान साहब के दिल में चौधरी सरवर साहब के हवाले से बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। आज चौधरी सरवर साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात के अंदर क्या हुआ, उस्मान बुज़दार साहब ने कौन कौन से मामलात की निशानदेही की, और ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी ग्रुप बंदियों के हवाले से चौधरी सरवर साहब ने जो अपने हालिया दौरे मुल्तान के अंदर जो बयानात दिए थे उस पर इमरान खान साहब का क्या कहना था, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज ही स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक बिल मंजूर किया और उसके साथ ही पाकिस्तान के अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हाँ, मेरा इशारा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। और अब ये खबर सामने आई है कि 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से पाकिस्तान के अवाम पर 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के लिए समरी भिजवा दी गई है ओगरा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस बात का तयन करना है कि जनाब हमने कितनी कीमत बढ़ानी है, या ओगरा की दी हुई समरी को एज इट इज़ मंजूर करना है। क्योंकि इसके अंदर जो ओगरा ने अपनी समरी के अंदर जो पॉइंट्स बताए हैं वो ये है कि जनाब 7 रुपये की कीमत बनती है ऑलमोस्ट, जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में जो रद्दबदल हुआ है उसके तनाजुर में 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा बनता है। जबकि 3 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो IMF के साथ मुआहदा किया था गवर्नमेंट ने उसके तहत बढ़ाने हैं, लिहाजा ये तकरीबन कोई 10 रुपये के करीब कीमत बनती है जो बढ़ाई जाएगी 1 फरवरी को। लिहाजा एक और महंगाई का तूफ़ान आवाम के सर पर गिरने जा रहा है। उसके साथ साथ आटे की फ़ी किलो कीमत के अंदर भी 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। लिहाजा ये जो महंगाई का एक जो चाबुक है जो पाकिस्तान की आवाम की कमर पर बराह रास्त बरस रहा है मुसलसल, इसकी शिद्दत में इजाफे में का खासा इम्कान पाया जाता है। इमरान खान साहब अब अगरचे आए हुए हैं इक़्तिदार में, उनको काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 3.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश हैं उनको एड्रेस करने में अगर हम देखें तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। बल्कि एक जानिब नाकामी का तासुर भी बहुत ज़्यादा है, दूसरी जानिब हुकूमत का जो जिसे हम कह सकते हैं कि अवाम के ऊपर गुजरने वाली मुश्किलात का जो इदराक है उसकी सतह भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो हुकूमत के लिए जो प्रेशर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसका इजहार होता है बल्दियाती इंतखाबात में जो KPK के अंदर हुए, वहाँ पर PTI एक मजबूत पोजीशन में समझी जा रही थी, वहाँ पर PTI को JUI की तरफ से टफ टाइम मिला। और इस सूरत हाल में अब हुकूमत ने पंजाब के अंदर भी बल्दियाती इंतखाबात का डोल डालने का फैसला किया। और इमरान खान साहब का ये जो दौरा लाहौर है, इस दौरे के अंदर 3 इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग्स थी। एक रावी रिवर प्रोजेक्ट के हवाले से थी, जिसको हाई कोर्ट ने उसको काला दम करार दे दिया, गैर आईनी करार दे दिया। और अब हुकूमत ये फैसला करी है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए। और इस हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से आज उस मुकाम पर जहां पर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक जो नया शहर बसाने का जो मंसूबा था उसका आगाज़ होना था, इमरान खान साहब लाहौर आने के बाद उस जगह पर गए और वहां पर रावी के किनारे खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि हमने अच्छे तरीके से ये मुकदमा लड़ा ही नहीं लाहौर हाई कोर्ट में, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, जहां पर जाके हम अपनी गुजारिशात को नए सिरे से पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन रही है, एक नया शहर बन रहा है। और इस शहर के बसाने के साथ साथ लाहौर के जो बहुत सारे शहरी मसाइल हैं हम उनका हल भी तजवीज़ कर रहे हैं। और रावी को जो इस वक्त खुश्क साली है और वहाँ पर पानी बिल्कुल उसका बहाव ना होने के बराबर है, तो वहाँ पर हम एक बैराज भी बनाएंगे ताकि जब
بارش کا پانی آتا ہے یا انڈیا کی طرف سے پانی راوی میں چھوڑا جاتا ہے تو ہم اس پانی کی سٹوریج کر سکیں۔ اب یہ بیراج بنانا بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس پروجیکٹ کے لیے کوئی ارب ہار ڈالر، کوئی تقریباً 2000 ارب ڈالر ان کے مطابق کہ یہ پاکستان میں آئیں گے، اور یہاں پر اس سے فورن انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی اور پاکستان کے جو معیشت کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو مکمل طور پر اس کیس پہ ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے فیصلے کے حوالے سے کوئی بریفنگ نہیں دی گئی، یا عمران خان صاحب جان بوجھ کر یہ جو حقائق ہیں ان کو خلط ملط کر رہے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر واضح طور پر اس پروجیکٹ میں ہونے والی جو خامیاں ہیں ان کی بھی نشاندہی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی بنانے والی کمپنی ہے اس کمپنی کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ جناب اس کمپنی نے ارب ہار روپے کہ یہ کمپنی ڈیفالٹر ہے، اور اس کمپنی سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو آپ نے روڈا کا چیئرمین بھی لگا دیا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ پروجیکٹ فیزیبل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالت عظمیٰ میں جاؤں گا اور وہاں پر جا کر اس مقدمے کو اس فیصلے کو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں پر عدالت عظمیٰ میں اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے عمران خان صاحب کا آج راوی کے اس مقام پر جا کر اس پروجیکٹ کے حق میں بیان دینا بنیادی طور پر یہ میری نظر کے اندر تو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے جب اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے ترجمانوں کی طرف سے، خاص طور پر حسان خاور صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آنا کہ جناب اس پروجیکٹ پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ہم کام نہیں روکیں گے، صریحاً کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی وہاں پر جا کر بنیادی طور پر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی کی ہے۔ دوسرا، جس طرح میں نے آپ سے کہا، بلدیاتی انتخابات، عمران خان صاحب کے سر پہ اس وقت ایک دھن سوار ہو چکی ہے، اور وہ دھن یہ ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کے اندر ہونے والے بلدیاتی انتخابات اور کے پی کے اندر ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہر حال میں جیتنا ہے، اور اس جیت کو کسی بھی طریقے سے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج جو اجلاس کیا ہے انہوں نے چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، اس اجلاس کے اندر جو پی ٹی آئی کے وزیر بلدیات تھے وہ بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی پنجاب کی جو قیادت تھی وہ بھی موجود تھی، اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پنجاب کے ہر حلقے کے ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر، چاہے وہ ہار گئے ہیں الیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی عہدیداروں کی طرف سے تمام حلقوں کے اندر جیتنے والے کینڈیڈیٹس کی نہ صرف فہرستیں مرتب کی جائیں بلکہ ان کے قوائف لیے جائیں کہ جناب اس بندے کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس بندے کی ویکنس کیا ہے، کون سے حلقے کے اندر کون سے امیدوار مضبوط ہے، اور اس حلقے کے اندر کہاں پر کون سے ویک امیدوار موجود ہیں، دوسری جماعتوں کے کون سے پوٹینشیل امیدوار موجود ہیں اور ان کو کس طریقے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ ان امیدواروں کی سکروٹنی بہت اچھے طریقے سے کی جائے اور جیتنے والے امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے، تاکہ ہم یہ اچھے انداز میں یہ جو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے پنجاب میں اس کے اندر سرخرو بھی ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول انتظامیہ ہے اس کو بھی ہدایات عمران خان صاحب کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، کیونکہ ایک اجلاس کے اندر چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہماری طرف سے جو لسٹیں جائیں گی امیدواران کی، ان کے حوالے سے آپ کی طرف سے بھی ہمیں رپورٹ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان امیدواروں کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس آئیں گی کہ جناب یہ گلی ٹھیک کرنی ہے، فلاں جگہ پر اسٹریٹ لائٹ لگانی ہے، اس قسم کے جو چھوٹے حلقوں کے یونین کونسل لیول کے مسائل ہیں ان کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے، اور یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جناب فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان تمام لوگوں کو جو فنڈز کی فراہمی ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے۔ امپورٹنٹ جو اجلاس ہوا، جو میٹنگ ہوئی ان کی، وہ ہوئی ہے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے ساتھ۔ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ میٹنگ انفیکٹ چودھری سرور صاحب پر کسی حد تک بھاری پڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کسی بھی لیول پر آ کر کچھ مس انڈرسٹینڈنگز یا اختلافات ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور چودھری صاحب تو اس کا کئی مرتبہ اظہار بھی کر چکے ہیں۔ البتہ عمران خان صاحب کی طرف سے واضح طور پر میڈیا پر آ کر یا ان کے کسی اور بندے کی طرف سے اس بات کا اظہار نہیں کیا گیا، لیکن ابھی جو 2-3 دن پہلے چودھری سرور صاحب نے دورہ کیا ہے ملتان کا،
اور وہاں پر جا کر جو مختلف ایریاز کے اندر انہوں نے مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی ہے اور مختلف لوگوں سے ملے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب نے اس ساری صورتحال کا بہت برا بنایا ہے اور ایک رپورٹ انہوں نے دی ہے عمران خان صاحب کو، جس کے اندر چودھری سرور صاحب کی طرف سے میڈیا کے ساتھ کی جانے والی گفتگو کو بیس بنایا گیا ہے، اور اس ملاقات کے اندر اس جو میڈیا ٹاک ہے اس کا عمران خان صاحب نے حوالہ دیا کہ آپ کس بیس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر گروپ بندیاں ہیں، پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں، اور یہ الیکشنز کے اندر ہمارا جو بہت زیادہ ووٹ ہے یہ ٹوٹ بھی رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے یہ تمام باتیں جو کی ہیں میڈیا پر آ کر، یہ باتیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے درمیان کچھ اس قسم کی تلخی آ چکی ہے جو بھی دور نہیں ہو سکتی، تو ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کر دینا چاہیے۔ بٹوین دی لائنز عمران خان صاحب نے چودھری سرور صاحب کو یہ بات باور کرائی ہے کہ جناب اب ہمیں اپنے راستوں کو الگ کر لینا چاہیے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب اس بارے میں کون سا حتمی فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ چودھری سرور صاحب نے میرے سامنے ان کی خبریں پڑھی ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئی تھیں۔ اس کے اندر چودھری سرور صاحب یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ پارٹی کے اندر گروپ بندیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے بھی اس حوالے سے کوئی رول ملے، لیکن وہ رول ابھی تک مجھے نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا جی میڈیا اس وقت اپوزیشن کا رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو ہم چیلنج نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر غلط فیصلہ بھی کریں تو ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اور بنیادی طور پر یہ پارٹی کے اندر اس قسم کے جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا۔ نچلی سطح پر ایشوز ہیں اور ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا ووٹ ٹوٹ بھی رہا ہے اور دائیں بائیں شفٹ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کا ذکر بھی کیا۔ تیسرا جو چودھری سرور صاحب کے حوالے سے آئی ہے بات، وہ آئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، اور یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ چودھری سرور صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ وہ فیوچر کے اندر بھی اپنی الائنمنٹ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ان کا ایک بیان ہے وہ بھی ملتان کے دورے کے دوران تھا، اس کو بھی خاص طور پر کوٹ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب میں کھڑے ہو کر گورنر پنجاب کی طرف سے جہانگیر ترین صاحب کی سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا بنیادی طور پر اس وقت پارٹی کی لائن کے سے تھوڑا سا متضاد ہے۔ اور اس کے اندر جو میڈیا رپورٹ چھپی تھی اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے گورنر پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر ترین ہمارے دوست ہیں، میں کل بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جہانگیر ترین نے پارٹی کے بارے میں آج تک کوئی منفی بات نہیں کی، لہٰذا ہمیں ان پر اعتراض کرنا بالکل بھی نہیں بنتا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو آب پاک اتھارٹی ہے جس کے لیے میں بھرپور طریقے سے کوششیں کر رہا ہوں، اس کے راستے میں بھی بیوروکریسی کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف یکسو ہیں بلکہ اس پروجیکٹ کے تحت تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو پانی کا صاف پینے کا پانی وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ اب چودھری سرور صاحب کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائل کے اندر ان کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک لگا ہوا تھا، اور خاص طور پر جب وہ ان کا لندن کا دورہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک گورنر سرور صاحب اپنے اس وہ عدم اعتماد کی فضا سے باہر نہیں نکل پائے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر، عمران خان صاحب کی پالیسی کے اوپر تنقید بھی کی تھی، اور اس بات کی بھی تصدیق ہوئی تھی کہ لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، اور اسحاق جو ہیں اسحاق ڈار صاحب ان کی طرف سے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کی تصدیق بھی ہوئی تھی۔ ابھی جو ایک انہوں نے کھانا کھلایا تھا جرنلسٹوں کو چودھری سرور صاحب نے، وہ بھی ان کے اوپر خاصی بھارا پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ سب کو وزیر اعظم میں نے بنوایا، عمران خان کو بھی وزیر اعظم میں نے بنوایا۔ تو عمران خان صاحب تو یہ بات کسی بھی صورت پسند نہیں کرتے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں نے عمران خان پر احسان کیا تھا، تو یہ بات ان کو سخت ناگوار گزرتی ہے۔ اور چودھری سرور صاحب کی طرف سے پے در پے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس سے بھی اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب چلنا کچھ زیادہ دشوار ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر ہونے والے اگلے الیکشن کے اندر
हिस्सा लेना चाह रहे हैं। अब ये बाहमी रजामंदी से इमरान खान साहब उनको अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देते हुए उनको गवर्नरशिप से रिलीज़ करें, या वो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए खुद पीटीआई से अपनी राहें जुदा करें और किसी नए आशियाने की तरफ, जिसका इशारा उन्होंने खुद दिया जहांगीर तरीन साहब, उसकी तरफ रुख करें। ये फैसला अब गवर्नर साहब ने करना है। इमरान खान साहब की तरफ से क्लैरिटी के साथ उनको अपनी जो इंटेंशंस हैं वो बता दी गई हैं। हतमी फैसला अब गवर्नर साहब ने करना है कि वो एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे या शहजाद अकबर साहब की तरह इस्तीफ़ा देके घर जाएंगे। अलबत्ता आज की मुलाकात के अंदर तो ये बात का उनको इशारा मिल चुका है कि चौधरी साहब नो मोर। देखना यह है कि अब चौधरी साहब अपना क्या फैसला करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।